السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ ورس نمبر 170 سے لے کے 172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور انہوں نے راہ ہدایت ہی اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو۔ ورس نمبر 170 میں دیکھیے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ حلال و حرام کی پیروی کرو، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانو، تو ان کا جواب ہے کہ ہم آب و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل بدعت کو سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان کی بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ رسمیں تو ہمارے آب و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آب و اجداد دینی بصیرت اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں، میں بھی ان کے پاس نالج نہ ہو، اس لیے آب و اجداد کی پیروی غلط ہے۔ باپ دادا کی پیروی منع نہیں، اس صورت میں منع ہے کہ ان کے پاس علم نہ ہو اور غلط چیز نسل در نسل آگے چلتی رہی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گی۔ ایک اسکالر کو میں نے سنا تھا، ان کی ٹاک میں یہ بات تھی، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، وہ جب بھی اپنی بائک میں کی ٹینکی فل مطلب اس میں بھروانا ہوتا تھا پیٹرول وغیرہ، تو وہ فل نہیں کرواتا، تو وہ ہاف ہی رکھتا۔ تو اس کا جو بیٹا وہ اس کی یہ ساری چیزیں نوٹ کرتا تھا، اور جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو ابھی اس نے اپنی بائک لی اور وہ جب بائک چلانے لگا تو وہ بھی ٹینکی فل ہی کرواتا، یعنی اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور وہ بھی مطلب ہاف ہی، کبھی فل نہیں کرواتا تھا۔ پھر تھرڈ جنریشن یہ بھی جب اس کا بیٹا ہوا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے بھی یہی کیا، یعنی 3 جنریشن تک یہ چیز چلتی رہی۔ تو جب جو فرسٹ مین تھا جو باپ، تو اس سے جب اس باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا میں تو کسی ریزن کی بیس پہ سے کرتا تھا، تم ایسا کیوں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ کرتے تھے، آپ کو دیکھ کے میں۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کرتے تھے، آپ کو دیکھ کے میں یہ کرتا تھا۔ یعنی کہ کسی کی ایسی اندھا دھند پیروی کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے نہیں۔ تو باپ نے کہا کہ میں تو اس لیے ٹینکی فل نہیں کرواتا تھا کیونکہ میری جو ٹینکی تھی اس کو اوپر سے تھوڑا سائڈ سے سوراخ تھا، اگر میں فل کرواتا تو وہ پیٹرول تو باہر آ جانا تھا، اس وجہ سے وہ جو ہے دیکھیں کہ جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز چلتی رہی۔ تو اس چیز میں ہم دیکھیں کہ ہم کن چیزوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کتنی ساری بدعات، کتنی ساری رسومات ایسی پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ میلاد کی مثال لے لیں، عید میلاد النبی کا نام دیا گیا، حالانکہ عیدیں صرف 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ہم تیسری عید منا رہے ہوتے ہیں، جی اس میں نئے کپڑے لیے جا رہے ہیں، اس میں گھر سجائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے خود اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کیا، خود نہیں بنایا، اس کے بعد صحابہ کرام نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر، عثمان، علی، 4 خلفائے راشدین کی اگر بات کی جائے تو کیا اللہ کے نبی نعوذ باللہ بھول گئے تھے یہ چیز بتانا کہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے، یا خود انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کی؟ تو ہم یہ چیزیں کہاں سے ہم نے لی اور ہم نے سیلیبریشن اس کی اسٹارٹ کر دی؟ تو اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ بچنا ہے۔ ہم نے اندھا دھند کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہاں ہم علم میں آگے جائیں، ہم علم لینا شروع کر دیں، لیکن اس طرح سے کسی کی بھی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر والدین کوئی اچھی بات، ایک اوتھینٹک بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات سنی جا سکتی ہے، ادروائز منع ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 171 میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے، جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ 171 ان کافروں کی مثال جنہوں نے آباء و اجداد کی تقلید میں اپنی عقل اور فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا ہے اور پکارتا ہے، اور وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے اور ان کو کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح اندھا دھند پیروی کرنے والے بھی بہرے ہیں، حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں، حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں۔
بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید اور سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ شرک سے یہاں پہ بچنے کو کہا جا رہا ہے۔ مخلوق کی محبت جب آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اس چرواہی کی طرح تو بس بلایا جا رہا ہے اور ہم پیچھے تو نہیں جا رہے۔ ہمیں خود کتنا نالج ہے، بس وہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں چلتی، کچھ ٹائم بعد ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی بھی جائے تو یہی کہ ہمارے آبا و اجداد تو ایسا کرتے تھے، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم کیا وہ غلط تھے؟ وہ ہمارے بزرگ تھے، کیا وہ غلط تھے؟ ہم ان کا دین چھوڑ دیں؟ تو اگر ہم پھر چھوڑیں گے نہیں، غلط چیز لے کے چلیں گے، پروموٹ کریں گے، تو ہم بھی اس شرک میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس چیز سے خود بھی بچنا ہے۔ اسی لیے علم آپ دیکھیں کہ جہل کو دور کرتا ہے، علم میں آگے جانے کی ضرورت ہے۔ جب علم آتا ہے تو انسان کو بہت ساری حقیقتیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا ورس نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، یہاں پہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ سب سے پہلے پاکیزہ کھاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حلال کردہ چیزیں پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں۔ حرام سے بچنا چاہیے، حلال کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ